اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تاریخ کہے حضرت امام حسین کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر تاریخ کہے حضرت امام حسین کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت امام حسین کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں تھی، مگر اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں۔ یہی وہ عثمان ہیں جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہی وہ عثمان ہیں جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں۔ یہی وہ عثمان ہیں جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں۔ وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں۔ وہی عثمان جسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ دماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کے طلبہ خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں گی حضرت عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان غنی وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزوں پر تیر برسانے شروع کیے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز حضرت عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے، جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے ہیں، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اجناس سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچنے جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے، عثمان پہ نقطہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں، دل پھٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر پرچی مار کر کہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان روزے کی حالت میں ہے،
باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر پرچی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہن ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو پھر اس میں بہار آئی۔ امید کرتا ہوں یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔